پتہ چلے کہ ہم قربانی بھی کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے ہماری قربانی بھی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں، اور صحیح طریقے سے اگر قربانی ہوگی تو پھر وہ قربانی کی بات ہی کیا ہوگی۔ پہلی قربانی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے ہونی چاہیے یا اپنے نام سے؟ تو دیکھیں، سب سے مین چیز اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پہلی بار مالک نصاب بنے ہیں، آپ مالک نصاب بن گئے، اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم پہلی قربانی کریں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے، پہلی بار رقم آئی ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں یا اپنے نام سے کریں۔ تو ایک بات دھیان رکھیں، اگر آپ مالک نصاب بن چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے نام سے قربانی کریں گے، کیونکہ آپ پر واجب ہے، جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر ہر سال مالک نصاب ہے تو ہر سال اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اپنے نام سے اس نے قربانی کروا لی، اب اس کے بعد اگر اس کے پاس پیسے بچتے ہیں، اتنی استطاعت ہے کہ دوسرا جانور خرید لے گا یا حصہ ڈال دے گا، تو پھر دوسری جو قربانی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے کر دیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے نام سے قربانی کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 2 مینڈھے لائے گئے، آپ نے ایک مینڈھا ذبح کیا اور کہا یہ میں اپنے نام سے قربانی کرتا ہوں، دوسرا ذبح کیا، کہا یہ امت کے نام سے کر رہا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے پروردگار، ایک میں نے اپنے نام سے، ایک امت کے نام سے قربانی کی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو ہم اگر مالک نصاب ہیں تو پہلے اپنی تو قربانی کریں گے، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے کی جائے، اس کا گوشت رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، جو قربانی آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے کر رہے ہیں، آپ اس کا گوشت رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ حصے والی قربانی میں سب کی نیت ہونی چاہیے یا کسی ایک کی ہونی چاہیے؟ حصے والی قربانی اگر آپ کروا رہے ہیں، ایک جانور آپ نے خریدا اور اس میں آپ نے 7 حصے ڈال دیے، تو اب اس میں سے سوال ہے کہ کسی ایک کی نیت ہونی چاہیے یا 7 کی نیت ہونی چاہیے قربانی کی؟ تو 7 لوگوں کی قربانی کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک کی بھی نیت بگڑ گئی اور اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ نہیں مجھے تو گوشت مل جائے یہ بڑی بات ہے، یا مجھے پائے مل جائیں، کلیجی مل جائے، یا کوئی بھی چیز مل جائے، تو اگر اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں بھی یہ آ گیا کہ ہمیں گوشت چاہیے ہے، ہمیں وہاں کا گوشت چاہیے، تو پھر اس کی نیت قربانی کی نہیں رہی، گوشت حاصل کرنے کی ہو گئی۔ اور اگر کسی ایک کی بھی نیت بگڑی تو پھر ان 7 کی قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک سوال اور ہے، جانور کے گلے میں ہار ڈالنا کیسا ہے؟ جانور کے گلے میں ہار ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں جانور قربان ہو رہا ہے، تو ہمیں اسے سجانا بھی چاہیے، کوئی دقت والی بات نہیں، اس کے گلے میں ہار بھی ڈالیں، لیکن ہار ڈال کے اس کو سجا کے گلی محلے میں گھمائے نا، تاکہ دوسرے لوگ اسے نہ دیکھیں، کیونکہ دوسرے دیکھیں گے آپ کا جانور اچھا ہے، فربا ہے، تگڑا ہے، آپ اس کو اسی نیت سے تو گھمائیں گے کہ لوگ دیکھیں گے تو باتیں کریں گے بھائی کتنا اچھا جانور تھا اس کا، بہت تگڑا تھا، بہت فربا تھا، تو آپ کی تعریف ہوگی، تو آپ تعریف کے لیے جانوروں کو گھمائیے نا، آپ قربانی کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام سے، سنت ابراہیمی ہے، اور آپ اس کو گھما کے سوچ رہے ہو کہ محلے والے تعریف کریں، تو پھر بہتر نہیں ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں اس جانور کو رکھیں، اس کو سجائیں بھی، ہار بھی ڈالیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو رسی ہوتی ہے نا اس میں پڑی ہوئی، اس کو کھول دینا چاہیے یا ایسے ہی بندھی رہنا چاہیے، قربانی کے بعد وہ رسی زمین کے اندر دفن کر دینا چاہیے کہیں پر، تو ایسا کوئی نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، اگلے سال آپ یوز کر لیں، آپ قربانی کا جانور لائیں، یا جو سامان ہوتا ہے قربانی کے جانور کو سجانے والا، ٹھیک ہے، الگ سے جو بنے بنائے ہار آتے ہیں، اور بھی چیزیں جو جانور کو سجائی جاتی ہیں، تو کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ نکال کر اور زمین کے اندر دفن کر دیں، وہ آپ اگلے سال کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نابالغ بچہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟
نابالغ بچہ اگر مالک نصاب ہے اور وہ بچہ بالغ نہیں ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں۔ نابالغ بچے کے پاس مال و دولت کتنا بھی ہو، مالک نصاب ہو، لیکن قربانی کے لیے شرط ہے کہ وہ بالغ ہو۔ نابالغ ہے، مالک نصاب ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر چاہے تو کروا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، قربانی کا گوشت کب تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت آپ جب تک چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی بات میں کہوں گا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ زیادہ دن رکھنے سے بھی ذائقہ چلا جاتا ہے، زیادہ دن رکھنے سے، تو آپ خود بھی کھائیں اور غریبوں کو بھی کھلائیں۔ ٹھیک۔ ایک سوال یہ ہے، آن لائن قربانی کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن اس میں بھی کچھ صورتیں ہیں۔ آن لائن قربانی ہو رہی ہے، یعنی ایک شخص ہے وہ باہر کہیں رہتا ہے، وہ یہاں نہیں آ سکتا، تو وہاں سے ہی قربانی کروائے گا، تو جہاں رہتا ہے وہاں بھی کروا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر وہ چاہے کہ نہیں بھائی میں تو گھر پہ ہی کرواؤں گا، تو گھر کے کسی سدسیہ کو پیسے بھیج دے کہ میرے نام سے آپ بکرا خرید لیں، میرے نام سے قربانی کر دیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ یا کہیں اور کروانا چاہتا ہے تو کوئی بھروسے مند آدمی ہو، اس کو وکیل بنا لے، اس کی وکالت میں کہہ دے کہ بھائی میرے نام سے آپ قربانی کروا دو، اور اگر وہ بھروسے مند انسان ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کروا سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے، لیکن اس میں بھی یہ بات دھیان رکھیں گے، اگر کوئی دوسرے ملک میں ہے، وہاں بھی قربانی کا وقت شروع ہو جائے اور یہاں بھی قربانی کا وقت شروع ہو جائے، دونوں جگہ جب قربانی کا وقت شروع ہو جائے تبھی آپ قربانی کرائیں، ٹھیک ہے، ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں دیکھو، جو حصے والی قربانی ہوتی ہے، جو جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، مان لیجئے کسی کے 4 حصے ہیں اور 3 حصے باقی ہیں، 4 تو لوگوں نے قربانی کا حصہ لے لیا، اب 3 حصے باقی ہیں، کوئی چاہتا ہے کہ بھائی میں اسی جانور میں عقیقے کا کر سکتا ہوں یا نہیں، عقیقے کا لے لوں ایک حصہ یا تینوں حصے، تو بالکل کر سکتا ہے، قربانی والے جانور میں عقیقے کے حصے بھی لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قربانی والے جانور میں عقیقے کے حصے لے کر عقیقہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے، قربانی کرنے کے بعد سب سے پہلے جانور میں سے کون سا گوشت کھائیں؟ اگر کلیجی کھائیں تو پھر یہ کیسا ہے؟ دیکھو، اگر آپ نے قربانی کی، قربانی کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کیا پہلے کھایا جائے، تو دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانی کرنے کے بعد سب سے پہلے کلیجی تناول فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کی سنت کو زندہ کریں، حضور کی سنت کو اپنائیں، تو اگر کلیجی آپ کھائیں گے تو یہ زیادہ بہتر، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کلیجی پسند تھی اور وہ قربانی کر کے کلیجی کھایا کرتے تھے۔ ایک سوال اور ہے، کیا قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملتی ہے؟ جی بالکل درست ہے، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قربانی سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ قربانی کے جانور میں کتنے بال ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم مالک نصاب ہیں تو اللہ کی راہ میں قربانی کریں، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ ایک سوال اور ہے، قربانی کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ دیکھو، قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، ذوالحجہ کی 10، 11، 12 کو قربانی آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ قربانی نہیں کر سکتے، اگر اس کے علاوہ کریں گے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی مردوں کے نام سے ہی ہو سکتی ہے یا زندوں کے نام سے بھی؟ قربانی مردوں کے نام سے بھی ہو جائے گی، زندوں کے نام سے بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ قربانی پہلے تو مالک نصاب پر واجب ہے، مالک نصاب کروائے گا، اب اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے کوئی بھی انتقال کر گیا ہے اور ان کے نام سے وہ قربانی کروانا چاہتا ہے تو وہ نفلی قربانی ہوگی، وہ آرام سے کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی حرج نہیں، زندوں کے نام سے بھی نفلی کر سکتے ہیں اور مردوں کے نام سے بھی، ان پر جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگی، وہ پہلے اپنے نام سے ضرور کریں۔